السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی اس خاتون کی ہے جس کا تعلق سید خاندان سے تھا۔ یہ 1 روپے والی مائی کے نام سے کیسے مشہور ہوئی؟ یہ سید زادی ڈاکٹر تھی۔ اس کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے پاس بہت سے نوکر تھے، لیکن آخر زندگی میں یہ کیوں پاگل ہو گئی؟ یہ واکنٹ والے لوگوں سے کیوں 1 روپے مانگتی تھی؟ اگر کوئی اس کو زیادہ پیسے دے دیتا تو یہ باقی کیوں واپس کرتی؟ یہ انتہائی پڑھی لکھی ہوئی خاتون تھی، آخر یہ اس نہج پر کیسے پہنچی؟ یہ راولپنڈی کی ایک انتہائی خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئی۔ پورا گھرانہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، بیرون ملک کاروبار اور جائیدادیں تھی، گھر میں بہت سے نوکر اور پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ایک اشارہ کرتی تو ہر چیز حاضر ہوتی، اس کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہتی۔ اسے پیار کرنے والے والدین، خوشحال گھرانہ اور جان لٹانے والے بھائی ملے، اور اوپر سے یہ انتہائی ذہین عورت تھی۔ اسکول گئی تو ہر بچے سے زیادہ ٹیچر کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ اسکول کے ہر فنکشن میں یہ سب سے آگے ہوتی تھی۔ میٹرک کے بعد FSC اور پھر انٹری ایگزام، ہر امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اس کے لیے ہر میڈیکل کالج کے دروازے کھل گئے تھے۔ اس کے بھائی جرمنی میں سیٹل تھے، وہ تعلیم کے بعد جرمنی میں ہی اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ بھائیوں نے اس کو MBBS کے لیے جرمنی بلوا لیا۔ 5 سالہ ڈگری کر کے ہی جرمنی میں ہاؤس جاب شروع کی۔ اس کے بعد وہ جرمنی کے مختلف ہسپتالوں میں ڈیوٹی سر انجام دیتی رہی، پھر کچھ عرصے کے لیے لندن چلی گئی۔ جب اس نے اپنے فن میں مہارت حاصل کی تو اس نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ یہ پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، پیسے کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، بس اس کو خدمت خلق کرنا تھی۔ یہاں پاکستان میں اس کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوئی، دونوں میں محبت ہو گئی اور دونوں نے شادی کر لی، اور زندگی بہت خوشگوار گزرنے لگی۔ ماں باپ کے بعد بہن بھائیوں میں جائیداد تقسیم ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد شوہر نے مشورہ دیا کہ ہمیں اپنا اسپتال بنانا چاہیے، دونوں ڈاکٹرز ہیں تو اس لیے یہ اسپتال خوب چلے گا۔ اس نے شوہر کا مشورہ مان لیا۔ یہ نیک نیتی سے اسپتال بنانا چاہتی تھی، لیکن شوہر کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ یہ اپنے شوہر کی محبت میں اتنی گرفتار ہو گئی کہ اس نے اپنی ساری جائیداد شوہر کے نام کر دی۔ جائیداد شوہر کے نام ہوتے ہی اس کے تیور بدلنے لگے، لڑائی جھگڑے معمول کی بات بن گئی، اور نتیجہ دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ لالچی شوہر نے جائیداد پہلے ہی اپنے نام کر لی تھی، اب اس سے گھر سے بھی نکال دیا۔ جلد ہی شوہر نے دوسری شادی کر لی اور بیرونی ملک شفٹ ہو گیا۔ بیرونی ملک سے لالچی شوہر نے ڈاک کے ذریعے طلاق کے پیپر بھجوا دیے اور اس کے ساتھ ایک خط بھی بھیجا۔ یہ ایک ایسا خط تھا جس نے اس کے دل پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ شوہر نے اس میں لکھا تھا کہ میں نے تمہیں اس قدر کنگال کر دیا کہ اب تمہیں کوئی 1 روپے بھی نہیں دے گا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی اس کے ہوش اڑنے لگے، اور چند لمحوں میں یہ اپنا ہوش کھو بیٹھی اور گلیوں میں نکل پڑی۔ اب یہ مکمل بے سہارا تھی، دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ یہ کہانی واکنٹ کی ڈاکٹر سیدہ رفعت سلطانہ کی ہے، جو اپنے شوہر کی بے وفائی میں پاگل ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر سیدہ رفعت سلطانہ لوگوں سے 1 روپے مانگتی تھی۔ اگر کوئی اس کو 5 روپے دے دیتا تو وہ 4 روپے واپس کر دیتی تھی۔ اگرچہ یہ اپنا ہوش کھو چکی تھی، مگر اس کے شعور میں ابھی بھی اپنے بے وفا شوہر کے وہ الفاظ موجود تھے جو اس نے کہے تھے کہ کوئی تمہیں 1 روپے بھی نہیں دے گا۔ شاید اسی لیے وہ لوگوں سے 1 روپے مانگا کرتی تھی۔ اس نے واکنٹ کی گلیوں میں تقریباً 20 سال تک بھیک مانگتے ہوئے گزاری۔ بہت سے لوگ اس کو 1 روپے والی مائی کے نام سے جانتے تھے۔ 20 سال بھیک مانگنے کے بعد آخرکار اس کی موت ہو گئی۔ اس کے جنازے میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی، پورا شہر اس کی رخصتی کا سوگ منا رہا تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جس دن اس 1 روپے والی مائی کا انتقال ہوا، اس دن واکنٹ کی نہ تو کوئی دکان کھلی اور نہ ہی کوئی اسکول اور نہ ہی کوئی ادارہ۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عباس خان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیں میرا YouTube کا چینل۔ اللہ حافظ۔